پھر اسی طرح ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس معصومیت کے مقام پر اپنے اس منصب کو بھی بخوبی نمٹایا کہ پوری کی پوری شریعت قولی اعتبار سے اور عملی اعتبار سے آپ نے امت تک پہنچائی ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں کی، اور نہ ہی پہنچانے میں آپ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے۔ اس لیے یہ شریعت بھی مکمل ہے۔ اس شریعت میں اب کسی شخص کو کسی کمی یا بیشی کی اجازت نہیں ہے۔ جی ہاں، یہ شریعت مکمل ہے، اور نہ ہی نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سنتیں آپ کے اسوہ حسنہ کے مقابلے میں کسی کو اپنی برادری یا اپنی قوم کے رسم و رواج کو یا اپنی خرافات کو جگہ دینے کی اجازت ہے۔ معاملہ بڑا گمبھیر ہے، معاملہ بڑا نازک ہے۔ اس نزاکت کو ہم نے سمجھنا ہے۔ کیوں؟ اگر اجازت دے دی جائے تو دین کی اصل شکل گم ہو جائے، ختم ہو جائے، اور پھر اس اضافے سے ہم دنیا کو کیا باور کرائیں گے کہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات یاد نہیں رہی، یہ نیکی کا کام تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ہو سکا جس کو ہم شروع کر رہے ہیں؟ نہیں، یا ہم کہہ رہے ہیں؟ نہیں۔ ایمان ہونا چاہیے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام۔ آج کے دن میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا، اور میں نے دین کی جو بہت بڑی نعمت تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عملی طور پر اور قولی طور پر پوری وضاحت کے ساتھ پیش کرنا تھی، وہ بھی الحمدللہ پوری کر دی۔ اب جب دین پورا ہے تو پھر آپ کو ہم معصومیت کا یہ مقام بھی دیں کہ آپ نے پوری کی پوری شریعت ہم مسلمانوں تک پہنچائی ہے۔ ناظرین کرام، یہ ٹائٹل نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ہیں، اور یہ ذمہ داریاں ہیں کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قانون ساز بھی ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہم مسلمانوں کو بتایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ یہ نبی مسلمانوں کے لیے جو طیب چیزیں ان کو حلال بناتا ہے، اور جو خبیث چیزیں ان کو حرام بتاتا ہے، حقیقت ہے۔ آپ دیکھ لیجئے قرآن مجید میں کتنی خبیث چیزیں ہیں جن کا ذکر ہو کہ یہ حرام ہے۔ گدھا ہے، کتا ہے، قرآن مجید میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ یہ نبی کی ذمہ داری تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں الا لا یحل الحمار الاہلی۔ مسلمانوں غور سے سنو، تمہارے لیے اب پالتو گدھا حلال نہیں ہے۔ یہاں تک بات ہے۔ تو کتا ہے، اسی طرح اور بہت سی غلیظ چیزیں ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ حرام ہے۔ آپ نے اتنا فرمایا، قرآن مجید نے اتنا فرمایا شراب حرام ہے، آپ یہ فرماتے ہیں کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ آپ قانون بتاتے ہیں ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس چیز کی بڑی مقدار بندے کو نشے میں ڈال دے اس کی چھوٹی سی مقدار بھی مسلمان کے لیے حرام ہے۔ یہ ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون بنائے اور یہ بتایا کہ جو پنجے والے پرندے ہیں جو نوچ نوچ کے کھاتے ہیں، یا وہ پرندے یا وہ جانور جو چیر پھاڑ کے کھاتے ہیں، وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ جو گوشت خور پرندہ ہے یا جانور ہے وہ تمہارے لیے حرام ہے۔ یہ قرآن مجید میں نہیں ہے، یہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے یہ قانون بنایا حلال حرام کے، ہم آپ کو پرے نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال اللہ کے رسول ہیں۔ اسی طرح سزائیں ہیں، ان سزاؤں کے بارے میں بھی نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جو کچھ کہا وہ بھی وہی کا معاملہ ہے۔ آپ نے وہ قانون سازی کی ہے، آپ ہی نے احادیث میں یہ ذکر فرمایا ہے جس کی وضاحت قرآن مجید میں نہیں ہے کہ رجم کیا ہوتا ہے اور کوڑے کیا ہوتے ہیں، کوڑے کس کو لگنے چاہیے
اور سنسار کس کو کرنا چاہیے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے واضح ہدایات ہیں، یہ قوانین ہیں، آپ کو یہ حق دینا ہے، قرآن مجید نے کہا ہے، میں اس میں اپنی کوئی رائے نہیں دے سکتا، اور نہ ہی میں اس کو خدا نخواستہ ادھر ادھر کر سکتا ہوں۔ نہ زمانے کو میں دیکھوں گا، نہ حالات کو دیکھوں گا، حالات بدلیں گے مگر شریعت نہیں بدل سکتی، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی باتیں نہیں بدل سکتی۔ تو ناظرین محترم، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ہمارے پاس جو دین لائے اس کا نام اسلام ہے، بس اسی اسلام کے بارے میں ہمیں کہا گیا کیا کہ ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اس اللہ نے تمہارے لیے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اس امت میں بھی یا اس دین میں بھی، اور جو اس سے پہلے جو لوگ تھے ان کے لیے بھی مسلم کا نام پسند کیا ہے۔ کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں اگر کوئی دین پسندیدہ ہے تو وہ اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جس نے اسلام کے علاوہ کسی اور کو اپنا دین بنانے کی کوشش کی، اللہ اس کو بالکل قبول نہیں کرے گا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ، دھیان کرنا تمہیں موت آئے تو صرف مسلم کی حالت میں آئے۔ یہ بھی فرمایا کہ جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب بندہ قبر میں جائے گا، منکر نکیر اس کے پاس آئیں گے، 3 سوال کریں گے، مر ربک، تمہارا رب کون ہے؟ تو مومن کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ اب اس دین کو سمجھیے، اگر وہاں پر ایک مردہ منکر نکیر کو یہ جواب دیتا ہے کہ میرا مذہب فلاں ہے، وہ اسلام کا نام نہیں لیتا، یقین مانیے اس کی نجات نہیں ہوگی۔ اس لیے آپ کی تعلیمات یہی ہیں کہ مسلم ہو کے فوت ہوئیے، جی ہاں مسلم ہو کے، اور یہ مسلمانوں کے جو ٹکڑے بنے ہوئے ہیں اس نام سے فوت ہونا یہ دین نہ کہتا ہے نہ کوئی اس کی تعلیم ہے۔ ناظرین، انہی کلمات کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔